الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه جل جلاله وعم نواله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ التحریم کی ابتدائی 5 آیتیں تلاوت کی ہیں. یہ سورۃ مبارکہ جو 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس سے پہلے 29 اور 30 2 پاروں کی تفسیر ہم مکمل کر چکے تھے. 28ویں پارے کی آخری سورۃ التحریم کی ابتدائی 5 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. یہ سورۃ مبارکہ 2 رکوع پر مشتمل ہے اور مجموعی طور پر 12 آیتیں اس سورت کے اندر ہیں. تحریم کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو حرام بنا لینا، کسی حلال کو حرام بنا لینا، حرام قرار دینا. اسے کے لیے عربی میں آتا ہے حرم یحرم تحریم. اس سورت کا نام سورۃ التحریم ایک واقعے کی وجہ سے ہے، جو واقعہ اس سورۃ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا ذکر ہے. اس وجہ سے اسے سورۃ التحریم کہتے ہیں. اس سے پہلے والی جو سورت ہے قرآن کی ترتیب میں، وہ سورۃ الطلاق ہے. سورۃ التحریم سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ الطلاق پر گفتگو کریں گے. ظاہر ہے کہ طلاق کی نوبت اس وقت آتی ہے جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے اور میاں اور بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے اعتبار سے غلط فہمیاں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں، پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے، تو پھر طلاق کی نوبت آتی ہے.
یہاں اس صورت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کو ایک اہم تعلیم دی گئی ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت کرنا یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے، اخلاق کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی تقاضا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور ایک لمٹ ہوتی ہے۔ لہذا اپنی بیویوں سے محبت کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ محبت جو ہے حدود شریعت کو کراس کر جائے۔ اس واقعے کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ واقعہ کیا ہے جو اس صورت مبارکہ کا خاص طور پر اس کی ابتدائی آیتوں کا شان نزول ہے؟ یہ واقعہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابیات اور ازواج مطہرات سے منقول ہے، اور ان روایتوں میں جزئی اختلافات ہیں، لہٰذا میں ان روایات کا خلاصہ قدر مشترک آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں چکر لگاتے تھے، مختصراً کھڑے کھڑے سب سے ملاقات کرتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر، اور روزانہ کی اس مختصر ملاقات کا مقصد اپنی ازواج مطہرات، جن کی 9 تعداد تھی، عام امت کو تو 4 تک کی اجازت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کی 4 سے زیادہ ازواج مطہرات تھیں، تو آپ ہر زوجہ مطہرہ کے پاس جاتے تھے اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر ان کے حال احوال معلوم کرتے تھے، ان کی ضروریات کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے تھے، تاکہ ہر بیوی کے حقوق ادا کرنے میں آسانی ہو۔ تو اسی اپنے معمول کے دوران ایک مرتبہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی زوجیت کا یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ امت کی انتہائی مقدس ترین ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی اپنے نبی کی زوجیت کے لیے منتخب کیا، یہ ان کے لیے غیر معمولی سعادت اور غیر معمولی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کو ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ یہ ازواج مطہرات تو جمع ہو گیا، اور اگر ایک بیوی ہے تو زوجہ مطہرہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات کو پوری امت کی مائیں قرار دیا گیا کہ یہ امت کی مائیں ہیں۔ جس طرح ہر انسان کے لیے اس کی ماں قابل احترام ہوتی ہے، اسی طرح پوری امت کے لیے یہ ازواج مطہرات قابل احترام ہے۔ لیکن ان تمام تر فضائل کے باوجود، ان تمام تر سعادتوں کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ کے اپنی نبی کی زوجیت میں منتخب کرنے کی وجہ سے، اس امتیاز کے باوجود، وہ ایک انسان تھی، ایک بشر تھی، تو بشری جو تقاضے ہوتے ہیں اور انسانی جو فطرت ہوتی ہے وہ ان کے اندر بھی موجود تھی۔ چنانچہ یہ ایک فطرت ہے انسانی کہ اگر کسی شخص کی 1 سے زائد بیویاں ہوں جن کا آپس کا رشتہ سوکن کا ہوتا ہے، تو سوکن کے ساتھ تنافس اور ایک قسم کا کھنچاؤ یہ ایک فطری چیز ہے۔ چنانچہ بتقاضۂ بشریت یہ چیز ازواج مطہرات کے اندر بھی تھی۔ ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے اور اپنی شوہر کی محبت کا مرکز اپنی ذات کو بنا لے، اور شوہر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جب تمام ازواج کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو آپ کی آمد کا انتظار ہوتا تھا، اور آپ بے شک ان ازواج مطہرات کے شوہر ہیں، لیکن یہ ایک عام شوہر نہیں ہے۔ ایک عام میاں بیوی کے درمیان بھی ایک تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ یہ تو وہ شوہر ہیں جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی ازواج کی محبت جو ہوگی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ حضور ان کو وقت دیں اور زیادہ سے زیادہ وہ حضور کی محبت اور حضور کی توجہ کا مرکز بنے۔ ایک دن جب آپ ازواج مطہرات کے یہاں عصر کے بعد چکر لگا رہے تھے تو آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جب پہنچے تو انہوں نے ایک شہد منگا کے رکھا ہوا تھا، وہ پانی میں شہد کو گھول کر ایک قسم کا مشروب بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ یہ ایک اتفاقی عمل بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی احتمال ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ شہد بنانے میں، مشروب کو تیار کرنے میں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پینے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو اس طرح زیادہ سے زیادہ آپ میرے گھر میں تشریف فرما ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جتنی دیر حضور میرے گھر میں ہوں گے یہ میرے لیے سعادت کی اور فضیلت کی بات ہے۔ لیکن جب ان کے یہاں سے دوسری جگہ جانے میں تاخیر ہونے لگی تو اب دوسری ازواج کو فکر ہوئی کہ یہ زینب کے یہاں حضور زیادہ دیر کیوں لگا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے زیادہ ان سے محبت ہے اور ہماری توجہ اور حضور کی توجہ کو ہم سے زیادہ کھینچنے میں وہ کامیاب ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک تنافس ان میں آپس میں پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یاد رکھیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اہلیہ ہے اور یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا، اور حضرت حفصہ یہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں۔ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ اب اللہ کے رسول جب زینب کے یہاں سے فارغ ہو کے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم دونوں مل کر جب تمہارے پاس آئیں تو تم بھی حضور سے یہ کہنا، اور جب میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہ کہوں گی کہ اے اللہ کے رسول آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ یہ مغافیر جو ہے ایک پھول بوٹی ہوتی تھی جس کے اندر ایک اسمیل ہوتی تھی، بدبو۔ تو ایک اگر کہے گا تو شاید اللہ کے رسول اگنور کر دیں کہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن جب دو دو یہ کہیں گے تو پھر آپ اس کو سنجیدگی سے لیں گے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے منہ سے تو اسمیل آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ آپ نے کیا کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو شہد پیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جس شہد کی مکھی کا وہ شہد ہے اس مکھی نے مغافیر کے درخت پہ بیٹھ کے اس کا رس چوسا ہو، تو وہ مغافیر کا اثر اس شہد میں آ گیا اور اس وجہ سے اس شہد میں سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ پھر آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو ان دونوں نے آپس میں جو ایک پلاننگ کر رکھی تھی اس کے مطابق حضرت حفصہ نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ کہ بھئی کس چیز کی بدبو آ رہی ہے؟ مغافیر کی آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد استعمال کیا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آج سے شہد نہیں پیوں۔ جب دیکھا کہ میری ان بیویوں کو میرے شہد پینے سے الرجی ہو رہی ہے تو ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے آپ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ میں اپنے اوپر آج سے شہد کو حرام کرتا ہوں، میں اب کبھی شہد نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات کسی کو بتانا نہیں، کیونکہ اگر یہ بات تم کسی کو بتا دو گی اور گھوم پھر کر زینب تک پہنچ جائے گی تو ان کا دل ٹوٹے گا،
ان کو رنج ہوگا، ان کو غم ہوگا کہ میرے شہد پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی اللہ کی نعمت جس میں فیہ شفاء للناس، اس سے آپ محروم ہو گئے۔ اور اگر کسی سازش کا پتہ چلے گا تو اور زیادہ غم ہوگا۔ تو آپ نے حضرت حفصہ کو منع کر دیا۔ اکثر روایتوں میں یہی ہے کہ آپ نے یہ راز کی بات حضرت حفصہ کو بتائی تھی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہہ دیا تھا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے، تم یہ کسی کو بتانا نہیں، ورنہ اگر بات زینب تک پہنچ جائے گی تو زینب کا دل دکھے گا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی۔ ظاہر ہے کہ اس پلاننگ میں دونوں شریک تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس اسکیم میں ان کی پارٹنر تھی، تو انہوں نے ان کو بتا دیا تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ ہمارا پلان کامیاب ہو گیا، اور اب حضور شہد نہیں پئیں گے، اور زینب کے یہاں اب حضور کا قیام زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ مختصر ملاقاتیں جتنی سب جگہ ہوتی ہیں اس طرح زینب کے یہاں بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ تمہارا جو یہ راز ہے اب یہ راز نہیں رہا، تمہاری اہلیہ نے یہ راز دوسرے کو یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا۔ ظاہر ہے کہ راز جب تک راز رہتا ہے جب دو کے درمیان ہو، اگر دو میں سے ایک تیسرے کو بتا دے تو اب یہ راز نہیں رہتا۔ اسی لیے عربی کا مقولہ ہے السر اذا جاوز الاثنین شاع، کہ راز جب دو سے تجاوز کر جاتا ہے، تیسرے تک پہنچ جاتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے، اب وہ راز نہیں رہتا۔ جب وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ جو بات انہوں نے راز کی اپنی ایک زوجہ مطہرہ کو بتائی تھی، انہوں نے آپ کے اس راز کو فاش کر دیا اور دوسری اہلیہ کو وہ بات بتا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم نے میرا راز کھول دیا۔ قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے، عرف بعضہ واعرض عن بعض۔ بہت آپ نے جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو ان کے سامنے ذکر کیا تو پوری ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں کیا، کیونکہ اگر اس راز تو امانت ہوتا ہے نا، امانت میں اس کو کسی کو بتانا خیانت ہے، اس خیانت کی جتنی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اس خیانت کو تو اس سے اتنا ہی شرمندگی ہوگی، خجالت ہوگی۔ تو اپنی اہلیہ کو غیر ضروری شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ نے بس اشارتاً اجمالاً کہا، پوری تفصیل نہیں بتائی۔ تو انہوں نے کہا حضرت حفصہ نے کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے تو صرف عائشہ کو بتایا ہے، اس کا مطلب یہ عائشہ نے کو میں نے رازداری کے ساتھ یہ بات بتائی تھی، اور پوری بات بتائی تھی کہ حضور نے منع کیا تھا، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ تمہیں بیان کر رہی ہوں، لیکن حضرت عائشہ نے حضور کو بتا دیا کہ مجھے یہ بات پتہ چل گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو اس ذات نے بتایا ہے جو علم والا ہے اور باخبر ہے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کی طرف ان آیات مبارکہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اگر آپ اپنی حیات مبارکہ میں کبھی کوئی ایسا کام کرتے جو خلاف اولا ہوتا تو اس خلاف اولا پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو متنبع کرتے تھے، اور نبی اس کو اپنے لیے بہت بڑی بات سمجھتے تھے۔ ہم تو آج بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اسے کچھ نہیں سمجھتے، ایک خلاف اولا پر جب اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی تھی تو حضور اس کو بڑی بات سمجھتے تھے۔ اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ یہ جو تم نے قسم کھا کر ایک حلال چیز کو، شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے محض اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، آپ کا یہ عمل جو ہے قابل اصلاح ہے،
اب آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی قسم کو توڑیں، قسم کا کفارہ ادا کریں اور شہد کو استعمال کریں۔ شہد کو استعمال کر کے آپ اپنی قسم کو توڑیے اور قسم کا کفارہ ادا کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کو متنبع فرمایا، جو انشاءاللہ ترجمے کے دوران جس کی تفصیلات ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اس شان نزول کو سننے کے بعد اب ہم آیات مبارکہ کے ترجمے پر آتے ہیں، تاکہ ہم آیت کا مضمون اور اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارے جن ساتھیوں کا وضو ہے اور ان کے پاس قرآن کریم موجود ہے، وہ اگر سورہ تحریم کھول لیں گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں زیادہ سہولت ہوگی، اور اگر وہ موبائل وغیرہ میں کھولتے ہیں تو اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس کا خیال رکھیں، اگر وضو نہیں ہے تو موبائل کی اسکرین پر یا لیپ ٹاپ وغیرہ کی اسکرین پر جو قرآن کی آیتوں کے حروف ہیں ان کو ٹچ نہ کریں، باقی دائیں بائیں ٹچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام کرتے ہیں آپ اس چیز کو، ما احل اللہ لک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، واللہ غفور الرحیم۔ اب اگر یہ کوئی خلاف اولا عمل آپ سے سرزد ہو گیا ہے تو اب آپ اس کی ٹینشن نہ لیجیے، بلکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنی قسموں کو توڑ کر اس سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا، کہ قسم اگر کبھی توڑنی پڑ جائے تو قسم کو توڑنے کا کیا طریقہ ہے اور پھر اس کا کیا کفارہ ہے، جس کی دیگر بعض صورتوں میں تفصیلات آئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا۔ واللہ مولاکم، اور اللہ آپ کا کارساز ہے، آپ کے کام بنانے والا ہے، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو بنانے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑے حکمت والے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب یاد کیجئے اس وقت کو جب نبی نے اپنی ایک زوجہ مطہرہ سے راز کے طور پر ایک بات کہی، خاموشی کے ساتھ راز کے طور پر ایک بات کہی۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر اس بیوی نے آپ کی وہ راز کی بات دوسری کو بتا دی۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یہ بات اللہ نے آپ پر ظاہر کر دی وحی کے ذریعے، کہ وہ جو تمہارا راز تھا فلاں بیوی کے پاس، اب وہ راز نہیں رہا، انہوں نے وہ راز دوسری بیوی کو بتا دیا۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، تو جب وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اپنی ان اہلیہ کو یہ بات بتائی، لیکن پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بتائی۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ، کچھ بتائی، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور کچھ بات چھوڑ دی، کیونکہ زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے، ان کی اس خیانت کی زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل اگر بتائیں گے تو ان کی شرمندگی میں، ان کی خجالت میں، ان کی جو ہے رسوائی کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو آپ کا تو مزاج یہ تھا کہ سانپ مر جائے لاٹھی نہ ٹوٹے، کام بن جائے مگر کسی کو شرمندگی اور رسوائی نہ ہو۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جب آپ نے یہ بات اپنی اس بیوی کو بتائی کہ تم نے جو میرے راز کو فاش کیا ہے یہ بات مجھے معلوم ہو گئی ہے، قالت من انبأك هذا، تو اس بیوی نے کہا، ان اہلیہ نے کہا، من انبأك هذا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ میں نے فلاں کو بتا کے آپ کی امانت میں خیانت کر دی، یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی؟
تو آپ نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر کہ مجھے یہ بات اس ذات عالی نے بتائی ہے جو علم والا ہے اور باخبر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ، اب یہ تتوبہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو، یہ دونوں سے کون مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، گرچہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پلاننگ کے اندر حضرت سودا اور حضرت صفیہ بھی شامل تھی، لیکن اکثر روایتوں میں ان دونوں کا ذکر ہے۔ اور ایک موقع پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ان تتوبہ کے اندر کون سی دو بیویاں مراد ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تعجب کے ساتھ کہ تعجب ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ ان دونوں سے عائشہ اور حفصہ مراد ہے۔ تو ان دونوں سے کہا گیا ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو، فقط سغت قلوبکما، یہ کوئی بڑا مسئلہ اور مشکل کام نہیں ہے، تمہارے دل تو متوجہ ہو چکے ہیں توبہ کی طرف اور اللہ کی طرف، کیونکہ توبہ کی جو بنیاد ہے وہ ندامت ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہماری ساری کارستانی کا علم دے دیا، تو یہ ان کے اندر ندامت اور شرمندگی اور افسوس کا مادہ پیدا ہو گیا، اور یہی تو توبہ کی بنیاد ہے۔ تو تمہارے دل تو متوجہ ہو ہی چکے ہیں، ندامت تو آ ہی چکی ہے، بس زبان سے اظہار کی دیر ہے، اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے باقاعدہ توبہ کر لو۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گے، ایک دوسرے کی مدد کرو گی، یعنی ایک متحدہ محاذ قائم کرو گی نبی کے خلاف، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو نبی جو ہے ان کا مولا، ان کا ساتھی، ان کا ہم نوا اللہ ہے، جبریل ہے اور نیک ایمان والے ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور بعد ازاں فرشتے ان کے پشت پناہ ہیں، ان کے معاون اور مددگار ہیں۔ لہذا نبی کے خلاف اگر تم لوگ آپس میں کوئی گٹ جوڑ کرو گی اور کوئی متحدہ محاذ قائم کرو گی، گرچہ مقصد تمہارا نیک ہے، مقصد جو ہے وہ نبی کو کوئی نعوذ باللہ نقصان پہنچانا نہیں ہے، مقصد تو زیادہ سے زیادہ نبی کی محبت اپنی طرف کھینچنا ہے، اور یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر تم ایسا کرو گی تو نبی کا تم مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا جو مولا اور ان کا جو ہم نوا ہے وہ اللہ ہے، جبریل ہیں، نیک ایمان والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور ان سب کے بعد تمام فرشتے نبی کے پشت پناہ ہیں، ان کے معاون اور مددگار ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر بیویوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم تو نبی کی مجبوری ہے، کیونکہ ہم اگر نہیں ہوں گے تو ہم سے اچھی بیویوں کا تو وجود ہی نہیں ہے، ہم سے اچھی بیویاں وہ ملنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم نبی کی مجبوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، اگر وہ تم کو طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں ان کو ایسی بیویاں دے دے جو تم سے زیادہ بہتر ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج بھی نہیں ہے۔ آج اگر تمہاری نبی کے ساتھ بات زیادہ خراب ہو جائے اور تعلق ختم ہونے کی نوبت آ جائے تو یہ نہ سوچنا کہ نبی کو اور اچھی بیویاں نہیں مل سکتی، تم سے زیادہ اچھی بیویاں اللہ بدلے میں نبی کو دے سکتے ہیں۔ اور وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ جو تم سے زیادہ بہتر ہوں گی، مسلمات، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والی، تابع دار، مؤمنات،
صحیح یقین اور عقیدہ رکھنے والی، قانتات، اپنے شوہر کی اطاعت گزار، تائبات، اگر کوئی بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے والی، اللہ کے حق میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنے والی، شوہر کی کسی حق میں کوتاہی ہو جائے تو شوہر سے معافی مانگنے والی، عابدات، عبادت گزار، سائحات، نفلی روزے رکھنے والیاں، ایسی بیویاں اللہ تعالی نبی کو دے سکتے ہیں۔ ثیبات و ابکارا، چاہے وہ بیوہ ہو، یعنی پہلے کسی سے شادی ہوئی ہو پھر طلاق ہو گئی ہو، یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو جس کے نتیجے میں وہ بیوہ ہو گئی، یا ابکارا، یا کنواری ہو پہلے ان کی شادی کسی سے نہ ہوئی ہو۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے اور مفہوم ہے۔ یہاں آخر میں ہم دو مسئلے جو ہیں وہ ان آیات کے ذیل میں ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر قسم کھا کر کسی حلال چیز کو کوئی بندہ اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ حلال قطعی کو، ایسی چیز جو قطعی طور پر شریعت میں حلال ہے، کوئی مشکوک نہیں ہے بلکہ بالاتفاق سب کے نزدیک بالیقین حلال ہے، جیسے دودھ ہے، پانی ہے، شہد ہے وغیرہ، اس کو اپنے اوپر حرام کر لے عملاً بھی اور عقیدتاً بھی، یعنی عقیدتاً بھی وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ دودھ حلال ہے یقینی طور پر، اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں دودھ حرام ہے، جس طرح شراب پینا حرام ہے اس طرح دودھ بھی حرام ہے، تو اگر عقیدتاً بھی اس کو حرام سمجھے گا تو یہ کفر ہے اور گناہ عظیم ہے۔ اور اگر عقیدتاً تو حرام نہیں سمجھتا مگر عملاً اپنے لیے اس نے حرام کر لیا کسی حلال چیز کو، تو اب دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر جو حرام کیا ہے عملاً فی نفسی ہی تو وہ حلال سمجھتا ہے، عقیدے میں تو حلال سمجھتا ہے، لیکن عملاً اپنے لیے حرام کر لیا کہ میں زندگی بھر اسے استعمال نہیں کروں گا۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کسی ضرورت اور مصلحت کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر نے منع کیا کہ شوگر آپ کے لیے زہر ہے، تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں زندگی بھر شوگر نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر حرام کر لیا۔ فی نفسی یہ حلال سمجھتے ہیں چینی کو، لیکن عملاً اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو چونکہ یہاں ضرورت اور مصلحت موجود ہے لہٰذا یہ جائز ہے، مگر پھر بھی خلاف اولا ہے۔ آپ پوری زندگی چینی مت کھائیے مگر باقاعدہ اپنے اوپر اس کو حرام نہ کریے۔ اور اگر یہ بلا ضرورت ہے، بلا مصلحت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے، تو بلا وجہ خام خواہ اللہ کی ایک نعمت کو آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، یہ پھر مکروہ تحریمی ہے، اور اس قسم کو توڑنا اور کفارہ ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیے، قسم کی تین قسمیں ہیں، قرآن پاک کے اندر ان تینوں قسموں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہے قسم کو عربی زبان میں کہتے ہیں یمین، اور اس کی جمع آتی ہے ایمان۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ ہمارا جو 7واں پارہ ہے اس کے پہلے صفحے میں یہ آیت ہے، وہاں یہ قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ تو قسم کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے یمین لغو، اور ایک ہے یمین منعقد، اور ایک ہے یمین غموس۔ یمین لغو کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ماضی کے یعنی گزرے ہوئے زمانے کے کسی واقعے کے بارے میں قسم کھائی کہ فلاں واقعہ اس طرح پیش آیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اور آپ اسی طرح سمجھتے بھی ہیں، آپ جھوٹی قسم نہیں کھا رہے ہیں، آپ کو اس بات کا یقین ہے، اور اس یقین کی بنیاد پر قسم کھا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا تھا، وہ آپ کی غلط فہمی تھی۔
تو یہ یمین لغو ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے قصدن جھوٹ نہیں بولا۔ وہ الگ بات ہے کہ بلا ضرورت قسم کھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں، خلاف اولا ہے، اچھی بات نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن اس قسم میں اگر آپ سچے ثابت نہیں ہوئے، حقیقت میں واقعہ ایسا نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی تھی، تو یہ یمین لغو ہے، یعنی اس میں نہ کوئی گناہ ہے آخرت میں اور دنیا میں بھی کوئی کفارہ نہیں۔ اور ایک ہے یمین غموس، کہ ماضی کے کسی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے بارے میں آپ نے قسم کھائی جان بوجھ کر جھوٹی۔ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص فلاں دن آپ کے گھر نہیں آیا، مگر آپ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں نہیں فلاں شخص فلاں دن میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے گھر آیا ہے، تو یہ یمین غموس، غموس کے معنی ڈوب جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو جھوٹ گناہ اور وہ بھی آپ قسم کھا کر وہ گناہ کر رہے ہیں، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ آپ نے گناہ کے سمندر میں آپ ڈوب گئے، یمین غموس اسے کہتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا گناہ ہے، کفارہ تو نہیں ہے لیکن بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اوپر توبہ کرنا، استغفار کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقد۔ یمین منعقد کہتے ہیں کہ آپ نے مستقبل کے بارے میں، آنے والے زمانے کے بارے میں قسم کھائی کہ میں ایسا کروں گا، یا خدا کی قسم فلاں ایسا کرے گا، یا خدا کی قسم ایسا ہوگا، کوئی بھی مستقبل کے بارے میں قسم کھائی اور پھر ایسا نہیں ہوا، یہ ہے یمین منعقد، اس میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اگر مستقبل کے بارے میں آپ کوئی قسم کھا لیں گے کہ میں ایسا جو ہے کروں گا اور پھر آپ نہ کر پائے، یا ایسا نہیں کروں گا آپ نے قسم کھائی اور پھر آپ نے کر لیا، تو اب اسے یمین منعقد کہتے ہیں، اس میں کفارہ ہے۔ کفارہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو یعنی غریبوں کو کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور اگر آپ کے اندر یہ مالی استطاعت نہیں ہے، غلام باندھی تو آج کے دور میں ہے ہی نہیں، یہ آپشن تو آج کے دور میں فی الحال موجود نہیں ہے، لیکن 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا اس کی بھی استعداد نہیں ہے، تو پھر فَكَفَّارَتُهُ 3 ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھیں، یہ قسم ٹوٹنے کا کفارہ ہے کہ پھر 3 دن کے جو ہے روزے رکھیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قسم کھا کر شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ میں اب شہد نہیں استعمال کروں گا، تو اللہ نے حکم دیا آپ قسم کو توڑیے اور اس کا کفارہ ادا کیجیے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک غلام آزاد کر کے اس قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر آپ نے شہد کو استعمال کیا۔ یہ چند باتیں ان آیات مبارکہ کے متعلق عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.